اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 142 سے انشاءاللہ سورۃ النساء۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک منافق خدا کو یعنی اللہ کو اپنے گمان میں فریب دیتے ہیں اور اللہ انہیں فریب دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور خدا کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، یعنی کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں معلق ہیں، نہ پورے ان کی طرف ہیں اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ منافق جو ہے وہ بظاہر دیندار ہوتا ہے لیکن اندر سے بے دین ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے سورۃ البقرہ میں انسانوں کی 3 قسم کی کیٹیگریز پڑھی تھی۔ سب سے پہلے کی جو سورۃ البقرہ کی شروع کی 5 آیات ہیں وہ مومنین کی صفات کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے جو ہے اس کے علاوہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر یوقنون یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آتی ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پھر آگے کی 2 آیت 6 اور 7 نمبر آیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کافرین جو ہے یعنی کہ سرے سے انکار کرنے والے جو ہیں ان کا کیا طرز عمل ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر آگے 8 نمبر آیت سے لے کے آگے مزید 20 آیت تک تقریباً، یا 18 میرا خیال ہے 20 آیت تک جو ہے منافقین کا تذکرہ چلتا ہے، اور طرح طرح سے جو ہے ایکسپلین کیا جاتا ہے مثالوں کے ساتھ کہ یہ منافقین کا حال ایسا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب انسان اپنے آپ کو ان کیٹیگریز میں دیکھتا ہے، جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو ان میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں پاتا ہے۔ تو ایمان کا لیول آپ کو پتہ ہے کہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اتنا کم نہ ہو جائے کہ انسان مومنین کے کیٹیگری سے ہی خارج ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیے کہ منافق کا بیسک جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ دنیا پرستی، اور آخرت کو وہ بھولا ہوا ہوتا ہے، آخرت اس کے لیے بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو منافق بظاہر دیندار ہوتا ہے لیکن اندر سے بے دین ہوتا ہے۔ ان کا مقصد دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دین کی قیمت پر اپنی دنیا بچانا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین کی قیمت پر، یعنی اپنا دین بیچ دیتا ہے وہ۔ اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ مومن کہلائے یا نہ کہلائے، وہ اللہ کی نظر میں ہے یا نہیں۔ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا والے یا لوگ اسے برا نہ کہیں، یا لوگوں کی کوئی جلی کٹی بات یا لوگوں کی برائی یا لوگوں کی کرٹیسزم اس کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے صرف لوگوں کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ کبھی کسی سے انسپائر ہو کر کوئی نیکی کرنا جو کرے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن نیک نامی کے لیے کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان اس لیے نیکی کرے کہ میں نیک کہلاؤں گا، میں اس لیے مسجد بناؤں کہ لوگ جو ہے وہ مجھے بہت سخی سمجھیں، میں اس لیے جو ہے وہ چیریٹی کروں کہ لوگ سمجھے کہ دیکھو کتنا جو ہے وہ دینے والا یا دینے والی ہے، اور اس کے علاوہ میں اس لیے نمازیں پڑھ رہی ہوں کہ لوگ مجھے دیندار سمجھیں۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔
اصل میں نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ نیک عمل، نیک اعمال کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو عمل الصالحات آتا ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ عمل صالح وہی قبول ہوگا جس میں سب سے پہلے تو ایمان ہوگا، دوسرا اخلاص ہوگا، تیسرا کہ وہ سنت کے مطابق ہوگا، صحیح طریقے پر ہوگا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی نیک کام کر لیا اور سوچا کہ بس یہ اسی طرح سے صحیح ہے. جیسے کہ عیسائیوں نے کیا کہ وہ نیکی کا تصور ان کے ہاں کیا ہے؟ رہبانیت، کہ شادی وادی کچھ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل اپنی دنیا سے آئسولیٹ کر کے اپنی خواہشات کو مار کر اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک کام کر رہے ہیں. تو یہ نیکی نہیں ہے. یا کبھی نیک کام کر لینا اور کبھی گناہوں میں ملوث ہو جانا، پھر نیکی کر لینا، یعنی یہ جو ایک درمیان والی کیفیت ہے نا، یہ بھی خطرناک ہے. حق پر استقامت اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے وہ چھین لیتا ہے. منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم آیت میں پڑھ رہے ہیں. یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے اور آمادگی نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی ضروری ہے، لہٰذا مجبوراً کھڑے ہو جاتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں مومنوں اور کافروں کے درمیان میں فرق نماز ہی تھی، تو منافقوں کو مجبوراً نماز کے لیے آنا پڑتا تھا. آج تو معاملات یہ ہے نا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور جس کا نہیں چاہتا وہ نہیں پڑھتا، لیکن پھر بھی وہ مسلمان رہتا ہے، پھر بھی اس کو سب مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اسے کوئی برا نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو اسی لیے جو ہے وہ کوئی زبردستی بھی اپنے آپ کو نماز کے لیے نہیں کھڑا کرتا، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں. اور اگر کبھی کھڑے ہو بھی جائے نماز کے لیے تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد بہت کم کرتے ہیں. ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اپنی اپنی نمازوں کو غور کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، یا میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں، سب لوگ اپنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں سے ہمیں اپنی نماز کا ترجمہ آتا ہے، اور الحمدللہ اگر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتا تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ سیکھنا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. ہم اللہ سے ملاقات کرنے کھڑے ہوں اور اللہ ہی کو نہ سمجھے اور یہی نہ سمجھے کہ ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ایسی ملاقات کا جس میں ایک فریق کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب دل سے ہی کوئی بات نہ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مراد کیسے سنے گا؟ آپ کو پتہ ہے نماز دعا بھی تو ہے نا. نماز میں ہم ہر جو اس کے رکن ہے، اس کے ہر رکن میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ثواب کما رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم جو ہے وہ بے دھیانی سے اور بالکل لاشعوری طور پر کوئی چیز بولتے چلے جائیں گے تو کیا ہماری مراد پوری ہوگی؟ آپ کسی سے آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کسی شخص کے پاس ملاقات کے لیے جائیں اور آپ کو اس سے کوئی غرض ہو، فرض کریں آپ اس سے قرضہ مانگنے گئے ہیں، فرض کر لیں، اور آپ منہ پھیر کے اس سے کہیں کہ مجھے قرضہ دے دو، مجھے قرضہ دے دو، تو وہ دے گا آپ کو؟ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل اور ہمارے دماغ جو ہے وہ کہیں اور ہی ہوتے ہیں. وہ ہماری اس سنکرنائزیشن ہی نہیں ہوتی ہماری باڈی کے ساتھ. ہماری باڈی ضرور جھک رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل اور ہمارا جو سوچیں ہیں وہ نہیں جھک رہی ہوتی، ہمارا اندر نہیں جھک رہا ہوتا. تو یہ چیز ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر نماز میں اسی طرح ہوگا کہ جب انسان کا دل بھی انوالوڈ ہوگا، صرف زبان سے ذکر نہیں ہوگا. اور ویسے بھی تسبیحات بھی جب ہم کرتے ہیں نا تو وہ بھی ایک روٹین نہ بنائیں کہ بس کرے جا رہے ہیں، جب تک کہ اس کے اندر روح نہیں ہوگی تب تک اس کی تاثیر نہیں آئے گی. اب آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، یعنی قائم کرو نماز میری ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. ذکر کے لیے جو ہے نماز کی جاتی ہے، اور جب اللہ کی یاد ہی نہ ہو تو پھر فائدہ ایسی نماز کا. آپ نے پڑھی نہیں وہ سورۃ المعون کی آیت وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور تو یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بوجھل نماز منافقوں پر عشاء اور فجر کی ہوتی ہے. ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ فجر کی نماز جن کی وقت پہ ہو پاتی ہے، اور عشاء کی نماز میں کتنی سستی آتی ہے.
تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں پھر ڈرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر بیٹھا ہوا ہے. اگر دراصل یہ ان نمازوں کے فضائل کے دل سے قائل ہوتے تو گھٹنوں کے بل بھی چڑھ کر آنا پڑتا تو ضرور آتے. یعنی کہ جو فضائل ان نمازوں کے بتائے جاتے ہیں، اگر ان باتوں پر یقین ہوتا انہیں، تو وہ پھر ہر صورت اس کے پر آتے. ایک اور جگہ پہ آتے کہ اگر ان کو کوئی چرب ہڈی یا کوئی مطلب کوئی منافع ٹائپ کی کوئی چیز ان کو دنیاوی مل رہی ہوتی نمازوں میں، تو وہ پھر تب یہ دوڑے چلے آتے کہ ہمیں وہ مفاد جو ہے وہ ملے گا. تو اب دیکھیں کہ واقعی میں صلاۃ ذکری اگر نماز میں بے دہانی کے ساتھ کوئی چیز پڑھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم کہتے ہیں نا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز سکون دیتی ہے، تو یہ تمام چیزیں تبھی ہوں گی جب نماز کے اندر انسان اللہ کا ذکر صحیح طور پہ کرے گا. وہ کنیکشن جو ہمارا اللہ کے ساتھ بنتا ہے اس نماز میں، اگر وہ صحیح استوار ہوگا تبھی جو ہے وہ ہمارا اندر بھی بدلے گا انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے نا کہ بالکل اسی طرح سے کہ اگر آپ کا ٹیلی فون ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، سم لگی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اس کے اندر پیسے نہیں ڈالے ہوئے، اس میں ریچارج نہیں ہوا، یا پھر اگر آپ کے پاس ٹیلی فون ہے لیکن آپ کے پاس سم نہیں ڈلی ہوئی، کچھ اس میں درمیان میں خلا ہے، تو پھر آپ کسی دوسرے سے اس وقت تک کانٹیکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسے ریچارج یا سم نہ ڈال لیں. تو یہ وہی چیز ہے، یہ ذکر جو ہے یہ وہی سم کارڈ ہے یا وہی ڈیٹا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو جوڑے گا. وہ انہیں نصیب نہیں ہوتا، مگر ممکن ہے کہ اس بے دہانی میں کسی وقت کوئی آیت بجلی کے کڑک کی طرح کڑک کر ان کے شعور میں کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ بے دہانی سے نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بے دہانی میں ہی انسان کو جو ہے وہ کلک کر دیتی ہے، کلک کر جاتی ہے. تو یہ کہیں بات کہی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے منافقین کی حالت بدل بھی جائے. یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، کسی طرف بھی یکسو نہیں ہو رہے. اسی لیے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی تذکرہ آتا ہے تو آتا ہے کہ یکسو تھے، وہ حنیفاً آتا ہے نا کہ حنیفہ مسلمہ، کہ وہ یکسو مسلمان تھے. تو کم از کم اب آپ دیکھیں کہ دین کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہی ترغیب ہے کہ یکسو ہو کر جو ہے وہ کام کیا جائے، یعنی اللہ کی خاطر کیا جائے اور فوکس ہو کے اسی طرح کام کیا جائے. دنیا میں اگر انسان کفر پر بھی اگر یکسو ہوگا نا، یکسو یعنی فوکسڈ، تو کم از کم اس کی دنیا تو بن جائے گی نا. لیکن اگر دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یا تو انسان کا ایمان پکا ہونا چاہیے. اگر انسان کا ایمان پکا ہوگا تو وہ پھر وہ اس دعا کے مصداق کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو کیا ہوگا کہ اگر انسان ایمان کے ساتھ اللہ سے لا لگائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. لیکن اگر انسان کوشش ہی صرف دنیا کے لیے کرے گا اور آخرت کو بھلا کے کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ جو کہ دنیا کے لیے کوششیں کیے چلے جا رہے ہیں لیکن آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ دنیا ہی کما پاتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی نہیں کچھ ان کے لیے. تو یہ ایک انتہائی درجے کا خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے لوگ کہیں سکون نہیں پاتے، بڑے بے چین سے نظر آتے ہیں، ہر طرف سے انہیں خوف لاحق ہوتا ہے کہ جو ہے کہیں وہ میری کوئی بات اس کو نہ کہہ دے، وہ میری کوئی بات اس کو نہ کہہ دے. تو انسان جب ایمان کے ساتھ پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے نا، اس کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اسے جب اللہ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ اطمینان انسان کو بہت ٹھہرا دیتا ہے، ایک سکون کے ساتھ رکھتا ہے، امن میں رکھتا ہے. ایمان ہے ہی امن سے نا، تو امن میں رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہوگا. دو رخا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کے دل میں کچھ اور ہوگا، زبان پہ کچھ اور ہوگا. آپ کے ساتھ بہت میٹھا بن رہا ہے اور آپ کے ساتھ بہت میٹھی میٹھی باتیں، اور آپ کو ایسا کہ جیسے آپ سے زیادہ اس سے زیادہ آپ کے لیے غمگسار اور کوئی ہو ہی نہ، لیکن جیسے ہی آپ اس کی نظروں سے ہٹے تو وہ آپ کا مذاق بنانا شروع کر دے اور پیچھے جو ہے وہ آپ کی غیبتیں شروع کر دے. تو اس آئینے میں آپ کسی اور کو مت دیکھیں، اس آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں. دو رخا انسان
آپ کو بہت سے لوگ اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس آپ کو یہ ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ وہ بندہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن یہ محسوس کریں کہ اس میں میں ایسی تو نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو اس میں دیکھوں کہ کہیں میں ایسی دو رخی تو نہیں ہوں. کہیں مجھ سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کی بات جو ہے بڑی دلچسپی سے سنتی ہوں اور پھر اس کے بعد اسی میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں. ایسا تو نہیں کرتی میں. یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ مہر ثبت کر دے، یعنی ایک سیلڈ جس کے اوپر بن گئی، تو اب اس کے لیے کوئی راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی کہ جو کوئی باٹل سیل کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر آپ کچھ جا نہیں سکتا. تو ایک چیز سیل ہو گئی، دل سیل ہو گیا، اب دل میں ہدایت کا راستہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. آیت نمبر 143 کہاں گیا؟ اچھا شاید اس میں سے رہ گیا ہے، کوئی بات نہیں. میں نہیں 143 جو ہے وہ اسی میں ہی ایڈڈ تھا. 142 اینڈ 143 میں نے شروع میں ہی ان میں دونوں ایڈ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر ہے 144، مسلمانوں یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں ایسا نہ کرو کہ مسلمانوں کے سوا کافروں کو جو تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں اور تمہاری بربادی پر تلے ہوئے ہیں اپنا رفیق و مددگار بناؤ. یعنی ایسا مت کرو کہ تم ان کو اپنا دوست بناؤ. کیا تم چاہتے ہو خدا کا سری الزام اپنے اوپر لے لو، یعنی کھلی دلیل کہ کھلا الزام یا کھلی بات کہ تم نے تو ایسا ہی کیا تھا، تم اس کو ڈینائی نہیں کر پاؤ گے. دیکھیں یہ آیت جو ہے وہ یہ بار بار قرآن مجید میں ریپیٹیڈلی آ رہی ہوتی ہے کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. کافروں میں جو ہے وہ یہود و نصارہ بھی آ جاتے ہیں، مشرکین بھی آ جاتے ہیں، مومنوں کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ سب بھی آ جاتے ہیں، منافقین بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ منافقین بھی تو ایک طرح سے کافرین ہی ہے نا. کافر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان اللہ کا انکار ہی کرے. ناشکری کے معنی میں بھی تو کافر آتا ہے نا. اور تو ناشکرہ کیا ہے کہ جو منافق ہے وہ ناشکرہ کس طرح ہے کہ وہ ہدایت کی نعمت کی قدر نہیں کر رہا اور بلکہ اپنے ہی مفاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ ایک طرح سے ہدایت کی ناشکری کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جو کہ تم جیسے ہو. کافروں سے دوستی آگ سے دوستی کے مترادف ہے. کافروں سے دوستیاں کرنے سے، ان سے دلی محبت رکھنے سے، ان کے ساتھ ہر وقت بیٹھنے اٹھنے سے، مسلمانوں کے بھید ان کو دینے سے اور پوشیدہ تعلقات ان سے قائم رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو روک رہا ہے. اس طرح تم لوگ خود ہی اپنے خلاف ایک حجت فراہم کر رہے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارا محاسبہ کرے گا تب اس سوال کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ کیوں تھیں. اس طرح تمہارا یہ فعل تمہارے اپنے خلاف دلیل بن جائے گا. یعنی منافقین کی ایک کوالٹی جو بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ ایک صفت یہاں پہ بیان کی گئی کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے پیچھے بھی کل کی آیات پہ پڑھا تھا نا کہ ان کی نظر میں عزت چاہتے ہو. کیا تم ان کی نظر میں عزت چاہتے ہو؟ عزت تو اللہ تعالیٰ اللہ کی ہے اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ ہم نے پڑھا ہے نا سورہ آل عمران میں. تو اب یہ دیکھیں انتہائی جو ہے وہ پرانے مجید کی منافقین کے اعتبار سے انتہائی سخت آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بلا شبہ منافقوں کے لیے یہی ہونا ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے اور اس دن کسی کو بھی اپنا دوست اور رفیق نہ پائیں گے. پھر کیا تم چاہتے ہو ان کی سی روش تم بھی اختیار کرو؟ یعنی ایک طرح سے یہ دلیل جو ہے وہ دی گئی ہے اور سمجھانے کے لیے جو ہے وہ بتایا گیا کیا تم ان کے جیسا بننا چاہتے ہو. تو آپ دیکھیں یہ جو درجہ لفظ ہے نا یہ روٹ ورڈ ہے، دال ریم را اور جیم. درجہ جو ہے وہ ہوتے ہیں اوپر جانے کے لیے، جیسے جنت کے درجات ہوتے ہیں، اور درکہ جو ہے وہ نیچے جانے کے لیے جو لیولز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. جہنم کے درک کہلائے جاتے ہیں درکاس، اور درجات جنت کے ہوتے ہیں درکہ. اب مجھے اس کی پلورل نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے درکہ ہی لکھ دیا ہے. دنیا میں دوسروں کو دھوکہ دینے والے، اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کے لیے جینے والے اور صرف اپنی فکر کرنے والے، یہ دنیا میں انسانیت کے سب سے نچلے درجے میں جی رہے ہیں، تو آخرت میں بھی نچلے درجے میں ہی ہوں گے.
اللہ اکبر و کبیرہ. آپ دیکھیں کہ صرف سیلف سینٹرڈ ہونا اور صرف اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچنے والا اور صرف اپنا اپنا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اسلامی معاشرے کی نظر میں کیا ہے؟ سب سے نچلا، اسفل سافلین. تو نچلوں سے بھی نچلا ہے. جانوروں کی سی زندگی جی رہا ہے. جانور بھی تو اپنے جھنڈ میں رہتا ہے، بس اس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں آگ کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. اور یہ جلتے بھونتے رہیں گے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صندوق لوہے کے ہوں گے جو آگ لگتے ہی آگ کے ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور چاروں طرف سے بالکل بند ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا جو ان کی کسی طرح بھی کوئی مدد کر سکے گا، جہنم سے نکال سکے گا یا عذابوں میں ہی کچھ کمی کروا سکے گا. الا الذین تابوا. اب یہاں پر راستہ سمجھا دیا گیا کہ ہاں اگر تم دنیا میں توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، اگر اس بات سے ڈر جاؤ اور اللہ کے لیے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیا لکھا ہوا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی اصلاح کر لو اور توبہ کر لو. یعنی کہ اپنے ان منافقت سے توبہ کر لو، اپنی اصلاح کرو. اصلاح کس طرح کرو؟ کہ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ پریکٹسنگ مسلم بننے کی کوشش کرو، اپنے عمل کو بدلو. اور وہ عمل جو ہے وہ تمہارا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ. وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو. تو اور وہ لوگ جنہوں نے یہ ایسا کر لیا للہ، اللہ کے لیے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تو ایسے لوگ پھر مومنوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، یعنی کہ پھر انہیں مومنوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب جنگ احد ہوئی تھی تو 300 جو لوگ تھے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جنگ احد سے پلٹ گئے تھے، اور اس وقت کھلی طور پہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافقین ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس ٹائم پر انہوں نے 70 منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے. تو سارے لوگ تو نہیں مر گئے تھے، لیکن جتنے لوگ بھی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لسٹ کافی چھوٹی ہو گئی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو کہ منافقین سے مومن کی کیٹیگری میں بھی شفٹ ہوئے ہوں گے، کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے، ہدایت پہ آ سکتا ہے، اور مرنے سے پہلے اگر وہ مومن بن جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کو کھلا جو ہے وہ یہ بتا دیا جائے کہ تم تو ہو ہی منافق، اور اگر یہ بات آپ دیکھیں حکمت کے کتنے خلاف تھی نا، کہ اگر یہ بات جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ یہ لسٹ 70 لوگوں کی بتا دی جاتی تو شاید پھر کبھی کوئی جو ہے وہ ان میں سے لوگ جو ہیں وہ شاید ایمان پہ آتے ہی نہیں. کھلے عام کسی کو نہیں بتایا تھا، صرف حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ بات پتہ تھی. تو یہ آیات کیونکہ 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی تو توبہ کا راستہ آپ دیکھیں کس میں یہاں پر، کہ اتنی سخت آیت کے بعد بھی کیا کہا گیا کہ الا الذین تابوا. لیکن آگے جب ہم 9 ہجری کی آیات میں پڑھتے ہیں، سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں کافی سخت احکامات ہیں، اور اس میں توبہ کا راستہ جیسے ایک دم سے بند ہے کہ ان کے لیے اب توبہ نہیں. وہ جو کچھ خاص لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ پکی ہو گئی تھی. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، خالص کرنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے اخلاص کی تعریف پوچھی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ جو شخص اللہ کے لیے عمل کرے اور اس عمل پر لوگوں کی تعریف پسند نہ کرے. کوئی کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں لوگوں کی تعریف کا انتظار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے کہ آپ بہت اچھا کام کریں، آپ بہت نیک کام کریں، آپ نے اتنا اچھا یہ کورس جو ڈیزائن کیا یا یہ وہ، تو اس چیز کو دل سے آپ محسوس کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے انسان دیکھے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ تعریفیں نا انسان کے سر چڑھ بولتی ہیں، پھر انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے.
پھر انسان جو ہے وہ شیطان کے اس میں آ جاتا ہے، شکنجے میں آ جاتا ہے، پھر انسان پھر کام ہی کرنے لگتا ہے اس لیے کہ وہ خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تعریفیں کس کو بری لگتی ہیں؟ تعریفیں تو سب کو اچھی لگتی ہیں نا، کرٹیسزم برا لگتا ہے، اگر کوئی آپ کو تنقید کرے تو برا لگے گا کہ مجھے کیوں تنقید کی جا رہی ہے۔ تعریفیں بھی بری لگنی چاہیے انسان کو، محسوس کریں، کوشش سے ہوگا یہ کہ انسان جب اللہ کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ سے ہی صرف تعریف چاہے، اس کے دل میں یہ ہو کہ مجھ سے اللہ راضی ہو، اللہ مجھے اس دن کہے قیامت کے دن کہ تم نے اچھا کام کیا تھا، لوگوں کے لیے نہ ہو، کیونکہ لوگ ظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں نا، لوگوں کے لیے تو ہر کام اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے ظاہراً تو اچھا ہے، اگر فرض کرے اس کے پیچھے نیت ہی خراب ہے تو نیت کا معاملہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہو اور آپ بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ سے نہیں ہو پا رہا اور لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ ظاہراً پہ معاملہ کرتے ہیں، اصل نیت، اصل بات، اصل چیز اور اصل اجر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف سے ہونا چاہیے بھی۔ تو آگے دیکھیں سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلامی مملکت کا پورا نظام، یہ جو خالصاً دین کی بات ہو رہی ہے نا، اس کی بات ہے کہ پورا کا پورا نظام جو ہے اللہ کے دین کے مطابق ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے جیسے کہ ہے ہمارے ہاں، تو کم از کم انسان اپنے انفرادی طور پر انڈیویجولی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو خالص کرے۔ تو پھر ایسی صورت میں انسان کیا ہوگا؟ اہل ایمان کے صف میں شامل ہوگا، رن قریب اللہ تعالیٰ ان کو مومنوں جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر یہ آخری آیت ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ ایک کنکلوژن دیتی ہے آپ کو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، دنیا بنانے کا مقصد بھی آپ کو بتا دیتی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے ہو۔ اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو، ایمان لے کے آؤ، اللہ کی بات مانو، اللہ کو عذاب دینے کا تمہیں شوق تھوڑی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا اور بہت قدردان ہے۔ وہ تو چھوٹے سے، وہ تو ذرہ نواز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر اس کی خاطر کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بے پناہ اجر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا نا کہ تھوڑا سا بھی خرچ کرنے والے کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 700 گنا شاید اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ایزا پرست یا ہستی تھوڑی ہے کہ لوگوں کو دکھ میں دیکھ کر وہ خوش ہو، اور اس طرح کے رویے تو پرورٹ قسم کے لوگ انسان ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں، جن کی شخصیتیں مسخ ہو چکی ہوتی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف اور کوفت پہنچا کر انہیں راحت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان کی روش اختیار کرو۔ جو بندہ اللہ کے لیے کام کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ کی قدر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی کرتا ہو اور جو کچھ بھی کرتا ہے سب اس کے علم میں ہے۔ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا اسے اجر نہ ملے۔ اور آپ دیکھیں کہ شکر کرنے کے بھی انداز ہوتے ہیں، جیسے زبان سے اظہار کر دیا آپ نے، جیسے کہ فرض کریں میں نے آپ کو، اچھا اس پہ نا میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، کہانی نہیں مطلب ایک طرح سے ایک بات بتاتی ہوں، جیسے اس کو تصور کرنے کے لیے شکر کا تصور جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا کہ دیکھیں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پیاس محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو جو ہے وہ مشروب آفر کیا، آپ نے اسے لے لیا تھینک یو کر کے اور آپ نے پی لیا، آپ نے مجھے زبان سے اظہار کیا، تھینک یو کیا، ٹھیک ہے، دل سے اعتراف نہیں ہوا ہے، عمل سے بھی اظہار نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیسے ہوگا؟ اس کو سچویشن کو ایسے سمجھیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں ایک ایسی سڑک پہ جو کہ بہت گرم ہو رہی ہے، بہت گرمی ہے، دور دور تک کوئی شیڈ نہیں ہے، اور آپ بہت دور سے، آپ کی گاڑی پنکچر ہو گئی، آپ دور سے پیدل چل کے آ رہے ہیں اور آپ بہت پریشان بھی ہیں۔ ایسے میں کوئی آپ کو ٹھنڈا پانی آفر کرے، اس وقت آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ کو ٹھنڈا پانی آفر کرے، یا آپ کسی سے ٹھنڈا پانی مانگے اور وہ آپ کو پانی پرووائڈ کرے، تو اس وقت جو آپ کے پانی پینے کے بعد آپ کو جو شکر محسوس ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اس سے زبان سے بھی اظہار کریں گے، آپ اسے تھینک یو بولیں گے؟ آپ تھینک یو اس طرح بولیں گے کہ آپ کا جو جسچر ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ آلموسٹ بینڈ ہوں گے، آپ اس کے آگے جھکے جا رہے ہوں گے اور آپ کہیں گے بہت شکریہ آپ کا سر بھی جھک رہا ہوگا، آپ کے کندھے بھی جھک رہے ہوں گے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پانی دیا، میں بہت پیاسی تھی۔ پھر
عمل سے آپ کا کیا اظہار ہوگا کہ آپ اس کے لیے پھر آپ اب کبھی آپ اگر وہ آپ کی مدد کے لیے جو ہوگا منتظر، تو آپ اس کی مدد بھی کریں گے. یہ عمل سے بھی اظہار ہوگا نا، ایسا ہے نا. تو آپ دیکھیں یہ اس طرح سے ایک اور مثال اس کو سمجھیے کہ یہ کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ سوچیں کہ جو کراچی کے لوگ ہیں سوچیں کہ آپ کی سوسائٹی میں 4 گھر ہیں، اور 4 گھر میں مطلب برابر برابر 4 گھر ہیں، اور چاروں گھروں میں سے صرف آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے اور باقی 3 گھروں میں پانی نہیں آ رہا. تو اب آپ کا شکر کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ نعمتوں کے بارے میں بات کریں نا، آپ سوچیں کہ ہمیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں. آپ پانی جو ہے نا، اس وقت سب سے زیادہ عورتوں کو نا ان چیزوں سمجھ آتی باتیں اس لیے میں یہ والا مثال دے رہی ہوں کہ صرف آپ کے گھر پانی آ رہا ہے اور باقی کسی کے گھر پانی نہیں آ رہا. اب آپ کا شکر کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے میرے گھر تو پانی آ رہا ہے. اب آپ نے اس کے شکر میں کیا کرنا ہے کہ آپ اس پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں گی تاکہ اس شکر کا عملی اظہار ہو آپ کا. صحیح ہے. اور ایک درجہ اور اوپر ہم نے پڑھے تھے نا صبر کے درجات، اور ہم نے پڑھے تھے اطاعت کے درجات، عمل کے نیکی کے درجات، کفر کے درجات. ابھی آپ کو میں شکر کے درجات بتا رہی ہوں. ایک تو یہ انداز ہے اور میں درجات بتا رہی ہوں. درجات کیا ہیں؟ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ زبان سے بھی شکر کر لیتے ہیں، اعتراف بھی کر لیتے ہیں. ایک درجہ اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے سے بچا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اس پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں گے کہ کہیں میرا پانی کھلا نہ رہ جائے ہو. اور آپ ایسا کریں گے بھی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ پانی ہے آپ کے پاس، تو آپ جو ہے وہ اپنی ٹنکی کے والز اور سارے والز ٹیپس بند کر کے رکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ضائع ہو جائے. پھر تیسرا عمل شکرانے کا درجہ کیا ہوگا کہ آپ اس تھوڑا تھوڑا باقی گھروں میں بھی بانٹیں کہ تھوڑا مجھ سے لے جاؤ، پینے کے لیے، دھونے کے لیے، نہانے کے لیے تھوڑا بہت پانی اگر چاہیے تو آپ ہمارے گھر سے لے جائیں. یہ ہے شکر کا تیسرا درجہ، اعلیٰ درجہ. تو یہ آپ دیکھیں یہ ہر نعمت کے ساتھ ہے. یہ آپ کو میں نے ایک ایکسٹریم سچویشن اور ایک آئیڈیل سچویشن میں بتایا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنی کیپیبلٹیز اور یا جو اپنی نعمتیں جو اللہ نے اس کو رزق دے رکھا ہے. رزق کیا ہے؟ بیسیکلی رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا. رزق آپ کی ذہنی صلاحیتیں، آپ کی اسکلز، اس کے علاوہ آپ کے گھر میں جو بھی آپ کی مال و دولت کے علاوہ آپ کے وسائل ہیں، آپ کی اولاد ہے، یہ تمام رزق میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ بانٹ سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ ہے شکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو میں لوگوں کو تک بھی پہنچاؤں، صرف اپنے آپ کو پالش کرنے میں نہ لگی رہوں. آپ کو پتہ ہے نا عابدین جو ہے، عابد جو ہوتا ہے اس کی پوزیشن کے اوپر عالم ہے. عالم جو ہے اس کی ذات سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے بنسبت عابد کے. عابد جو ہے وہ اپنی عبادت کرتا رہتا ہے اور اپنے اوپر ہی اس کی محنتیں صرف ہوتی ہیں. عالم جو ہوتا ہے اس کی محنتیں دوسروں کے اوپر خرچ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس چیز پر ذرا غور کیجیے گا کہ تو مومن جو ہے وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں شکر کرتا ہے. تو بیسیکلی جو شکر ہے نا، اس کے بڑا گہری چیز ہے جو کہ آپ کو ایمان کے ساتھ ہم سب کو ضرورت ہے. اور ہم یہ جو ناشکری ہے نا، آپ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا، پیچھے نہیں پڑھا تھا بلکہ شیطان نے جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنی ان بندوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا. تو آپ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہمیں بہت سی نعمتیں ملی ہوتی ہیں، ایک نعمت نہیں ملی ہوتی ہے اور ہم ناشکری پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، ہمیں تو ملا ہی نہیں، ہم ناشکری اسی پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو ہے رویہ ہمارا، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک منٹ، آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ ڈسکس کرنا چاہے گا؟ ہوتا یہ ہے کہ میں بہت دیر کا لیکچر ایک ساتھ لیتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ نا درمیان میں سو جاتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ آپ لوگ اپنا بھی کچھ انپٹ ڈالا کریں. کوئی اس بات ذہن میں آ رہی ہے تو مجھے ہینڈ ریس کر کے بتائیے گا، میں درمیان میں روک لوں گی. اب جو بات آ رہی ہے، جی فرحانہ زاہد، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. جی آپ بولیں.
میں یہ کہہ رہی ہوں اسٹارٹنگ میں نا سب کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ. اب لوگوں نے یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ہم لوگ جو ہیں یہ ہم لوگ اگر سوال نہ کریں ہم لوگ اگر سمجھے نہیں کوئی بات نہ کریں تو آگے جیسے سوال آیا تھا کہ جیسے بہت سے سوال آئے تھے جس سے میں نے اور سمجھی سیکھا. لیکن اب اسٹوڈینٹس ایسا لگتا ہے سو گئے. یہ مجھے بھی اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اکیلی سوال کر رہی ہوتی ہوں یہ مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ لوگ اگر انٹریکٹ نہیں کریں گے نا تو جی آپ لوگ انٹریکٹ نہیں کریں گے نا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں دیواروں سے بات کر رہی ہوں یا خالی ریکارڈنگ کر رہی ہوں. اور اور آپ کو پتہ ہے کہ علم جو ہے نا وہ آتا ہی دو طرفہ ہے. جب تک کہ سامنے والا آپ کو رسپانس نہیں کرے گا یا آپ خود سے اپنی کوشش نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ علم ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا. تو میں تو اپنی طرف سے کوشش کر لوں گی آپ تک وہ تب تک ریسیونگ اینڈ تب تک پہنچے گا نا جب تک آپ اسے جو ایک ہوتا ہے نا ریسیپٹر آپ اس کو پرووائڈ کریں گے. تو یہ انٹرسٹ لے کے پڑھیں گے نا تو دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی خدیجہ آپ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی آپ کیسے ہیں؟ میں اس لیے سوال زیادہ نہیں کرتی. میں سوچتی کیا پتا باجی لیکچر دے رہے کبھی ڈسٹرب فیل نہ کرے اسی لیے میں زیادہ سوال نہیں کرتی. آخر میں تو میں سب کو ٹائم دیتی ہوں کہ کوئی بھی جس نے جو سوال کرنا ہے وہ اپنے پاس لکھ لے اور اس کے بعد وہ جواب دے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی شاید لکھتا نہیں ہے اور پھر آخر میں کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ سوال کیا تھا. نہیں باجی شکر تو ہر چیز کا ہونا چاہیے. آپ کا آپ جس طرح سے ہم لوگ کو پڑھاتے ہیں وہ تو سب سے بڑا شکر میرے لیے. میں یہ شکر ادا آپ کو کر دوں میرے دل سے تہے دل سے زبان سے اور دعا میں بھی آپ کو برابر یاد رکھتی ہوں یہ انشاءاللہ تو آپ کو الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بس. اس کا نہیں شکر آپ صرف اللہ کا. آپ تو ذریعہ ہونا باجی. آپ اگر آپ کی وجہ سے میں کل دین نہیں سیکھ رہی ہوں آپ کی وجہ سے میں قرآن کو تو سمجھ رہی ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لاکھ. آپ کی وجہ سے میں اپنی زبان کو بھی سمجھ پا رہی ہوں. ہماری جو الفاظ ہے اردو اس کو بھی میں سمجھ پا رہی ہوں. تو میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے باجی بہت بڑی نعمت. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں جو ہے وہ تمام چیزیں لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ میرے عمل میں بھی لے کے آئے. ہم سب کے لیے میری جو ہے بیٹی کو اللہ تعالیٰ یہ بول صدقہ رہی جاریہ تھی بنائے. آپ کی وجہ سے میں بہت اردو سیکھی. مطلب الحمدللہ اردو اتنا اچھا لفظ ہے نا اس کو سیکھنے سے پتا چل رہا ہے کتنی خوبصورت ہے اردو اور وہ آپ کی بدولت. اللہ آپ کی علم میں الحمدللہ بہت برکت دے. الحمدللہ. اور کچھ کہنا ہے آپ نے تعریف کے علاوہ؟ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اپنی تعریف جو ہے وہ پسند کرنی چاہیے. باجی شکر ادا تو ہمیشہ ہی کرنا چاہیے. ہمارے جسم ہی سب بالکل سے بڑی بالکل نعمت ہے. اللہ بالکل کے لیے ہماری سب سے بڑی نعمت ہے. جسم بالکل کی ایک ایک چیز سب بالکل سے بڑی نعمت ہے. اگر ہم نے ایک چیز بھی جسم کا اگر ہمارے پاس نہیں ہوئے تو ہم سوچے اگر ہمارے دو ہاتھ ہیں ایک ہاتھ نہیں ہوئے دو ہاتھ ایک ہاتھ نہیں ہوئے تو ہم کیسے اس کو چلیں گے. ہمارے بولیں گے وہی تو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے نا. بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. اور ہم لوگ آج تک کتنی اچھی طرح سے کدھر بھی جاتے تو ہم نماز پڑھ پاتے سب کر پاتے. آج آپ وہ بچے لوگ کو دیکھیے جدھر سب ہو رہے بچے لوگ مر رہے وہ لوگ کے لیے کتنی بڑی مصیبت کتنی بڑی تکلیف ہے. ہم لوگ تو گھر میں بیٹھ کے ہر چیز ہم لوگ کو مل رہے. تو کیا یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے ہم لوگ کے لیے؟ اگر ہم زندگی میں شکر ادا کریں اللہ کا تو بہت بڑا کم ہے شکر اس میں کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں دین بھی سیکھ بالکل رہے ہیں بچے لوگ دیکھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں سب کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر بہت بڑا شکر ہے. الحمدللہ ہے کہ الحمدللہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں میں اپنے بچوں کو کبھی بتا رہی ہوتی ہوں اکثر بتاتی ہوں بلکہ کہ جب وہ کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں کھانا ہے ہمیں یہ نہیں کھانا ہے تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا ان بچوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس اس وقت آپ جس پہ نخرہ کر رہے ہو وہ تو ان کے پاس تو یہ بھی نہیں موجود. کبھی تو ان کو ایک روٹی ملتی ہے پورے خاندان کے لیے اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتی ہے. آج کل تو ان کے ہاں بہت ہی برے حال چل رہے ہیں. کھانے کی اور غذائی قلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میں نے کہا آپ لوگ اس طرح سے یہ مت کیا کرو. تو سمجھاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ بس سمجھنے والا بنائے سب کو اور ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا آسانی کرے اور ہمیں ایمان پہ اللہ تعالیٰ موت دے. یہ بہت بڑی دعا ہے جو کہ سب کو کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت آسانی کرے اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو بھی وہاں پر ہو رہی ہیں تکلیفیں اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں میں انہیں آرام عطا فرمائے اور
جنگ بندی آمین ہو آمین جائے اور ان کا لینڈ جو ہے وہ ان کو مل جائے فلسطینیوں کے لیے انشاءاللہ۔ آمین، انشاءاللہ تو انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، ایک دم 3 ہینڈ ریز ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اب ختم ہو گئے۔ بس میں جزاک نے اللہ کیا تھا۔ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میم وعلیکم میں السلام۔ ربابہ بات کر رہی جی ہوں۔ ربا، میم ابھی آپ نماز کے بارے میں بتا رہی تھی نا، کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہی ہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ نے بھی بولا نا کہ آپ بس پڑھ رہے ہیں اور آپ کو میننگ سمجھ میں نہیں آ رہے، تو کیا اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ٹائم پہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں ویسا خشوع خضوع نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور نماز سمجھ میں آ رہی ہے لیکن شاید مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کیا یہ بھی منافقت ہے کہ بس پڑھ لی مکم اور یہ کہ سوری، اور یہ کہ بیچ میں دھیان پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے اور کافی دیر کے بعد یاد آتا ہے کہ ارے دھیان کہاں چلا گیا تھا، اور رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، پھر ایک دم یاد آتا ہے کہ ارے دھیان کہاں چلا گیا، دھیان لگایا تو پھر یہ آتا ہے کیا ہے کہ ایسا سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو یہ نمازیں منافق کی نمازیں۔ جی، آپ سوال کمپلیٹ ہو گیا، جواب دوں؟ جی میم۔ اچھا، دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، اور وہ مقرر ہی اس نے کیا ہوا ابلیس نے کہ یہ نماز میں بہکایا کرے گا سب کو، سب اس کے مطلب بہت سارے چیلے ہوں گے اس کے اسلام کے جو یہ کام کرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسی بھولی بسری باتیں آپ کو نماز میں یاد آتی ہیں، اور ایک سیکنڈ میں اتنے تھاٹس آپ کے دماغ سے گزرتے ہیں کہ آپ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ فوکس نہ کریں، اگر آپ کانشیسلی ان آیات کے اوپر فوکس نہ کریں، تو آپ کا دھیان بھٹکتا 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 پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، اور ایسے چلا جاتا ہے کہ آپ کو یہ یاد نہیں رہ پاتا کہ آپ دوسری رکعت میں تھے کہ تیسری رکعت میں، تیسری ہے کہ چوتھی ہے، یہ بار بار ہوتا ہے نا۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے دماغ کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی آپ نماز کی نا نئی نئی صورتیں اور نئی نئی تسبیحات سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بھی رکوع کی اور سجدے کی اور بھی تسبیحات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم قیام کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، جو 2 سجدے ہیں ان کے درمیان میں بھی آپ کو تسبیحات ملتی ہیں۔ آپ ذرا نماز کے اذکار کی جو کتاب ہے وہ آپ لے کے دیکھیں تو آپ کو یہ سب ملیں گی۔ اور جب آپ اس عمر میں شعور کے ساتھ دیکھیں، اب آپ ترجمہ یاد کرتے ہیں، اب آپ الحمدللہ جب یہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ کو عربی پڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ترجمہ سمجھ آتا ہوگا نا، تو یہی وہ جب آپ کو ترجمے کے اب آپ یاد کریں گے نا، تو اب آپ بلائنڈلی نہیں یاد کریں گے جیسے ہم نے بچپن میں یاد کیا تھا میکینیکلی، تو وہ ہم جو ہے وہ بچپن والی اس میں چلے جاتے ہیں ٹرانس میں، اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم آج یاد کریں گے نا تو ہماری نظر ترجمے پر بھی رہے گی، ہم ورڈز کو ریلیٹ کر کے یاد کریں گے، ہم کوئی بھی ورڈ یاد کریں گے تو ہم اسے اردو سے یا کہیں سے کچھ میچ کریں گے، اچھا یہ اس کا مطلب ہے، یہ اس کا مطلب ہے کر کے مطلب بھی یاد ہوگا ساتھ ساتھ، اور اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا فوکس رہے گا نماز میں، کافی حد تک رہے گا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز کی اور بہت ساری تسبیحات ہیں، جیسے میں آپ کو ایک تسبیح بتاؤں کہ ایک تسبیح ہے جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہم ان یہ میں نا آپ کو نا وائس نوٹ میں بتاؤں گی گروپ میں، وہ میں اس پوری پھر لمبا چلا جائے گا، اور ٹائم نا مجھے تفسیر ابھی کمپلیٹ کرنی ہے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، تو اس سے یا نا میم آپ دیکھیں گے۔ سوری، اللہم انی لک رکعت بک آمنت ولک ہاں جی جی اسلمت جی وعلیک جی توکلت۔ جی 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 میم میں نے یہ بھی یاد کی اسی لیے کہ میرا دھیان لگے، اور لیکن اب کیا ہونے لگا ہے کہ رکوع لمبا ہو جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے میں تھک رہی ہوں، کبھی کبھی میں چھوڑ دیتی ہوں، حالانکہ میں نے بیٹھ کے یاد کی ہے کہ مجھے رکوع میں پڑھنی ہے، اور یاد کر دیکھیں بھی لی آپ میں کو نے، میں آپ کو ایک اور اور بات میں بتاؤں، پھر یہ بہترین ایکسرسائزز ہیں۔ رکوع لمبا ہو رہا ہوتا ہے، جی تکلیف ہو جی رہی جی ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کے مسلز ورک بالکل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے جو یوگاز ہیں اور جو جمز ہیں اور یہ سارے جو کیا نام ہے ایکسرسائزز بتاتے ہیں، تو ان میں یہ سب نہیں ہوتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک یوں کر کے بینڈ بالکل کریں، اتنا بینڈ کریں، اتنا یوں لیٹیں بالکل اور اس طرح کریں۔ یہ آپ کی بہترین بینڈنگ ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھانا شروع کریں گے نا، تو اس سے آپ کے بہت سے جو باڈی کے بھی مسائل ہیں نا یہ بھی حل ہوں گے، اور اس سے آپ کو خشوع بھی بہت آئے گا۔ دیکھیں جب انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے نا تو اللہ اسے بہت اٹھا دیتا ہے، اللہ اسے لوگوں کی نظروں میں اٹھا دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر خشوع اور تواضع، دیکھیں انسان جھکنا ہی نہیں سیکھے گا نا، جس کے جسم میں بھی اکڑ ہوگی اور جس کے اندر بھی اکڑ ہوگی تو وہ پھر جھک نہیں پائے گا۔ اور اس کے یہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے دنیا میں، سوری کہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم محسوس کریں اپنے آپ کو، ہم اپنے سے چھوٹے لوگوں کو سوری کہنے میں کتنا ہچکچاتے ہیں،
اپنے بچوں سے سوری نہیں کیا جا رہا ہوتا نا. اگر کبھی اپنی غلطی ہوتی ہے تو بالکل چلو اپنا بچہ پھر بھی پیارا ہوتا ہے، چلو اس سے کہہ بھی دیتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں آپ اپنی میٹ کو بہت برا بھلا کہہ دیں اور پھر اس کے بعد اس سے دل چاہے کہ اب اس سے معافی مانگنا چاہیے، تو کیا مانگ پائیں گے؟ جس کی باڈی میں ہی توازن نہیں ہے اس کی روح کیسے جھکے گی؟ تو یہ چیزیں نا صحیح ہمیں کہہ رہی ہیں. ان چیزوں کو تھوڑا سا نا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو آسانی ہوگی انشاءاللہ. ہر دفعہ نہ پڑھیں بھلے سے، آپ ہر رکوع میں نہ پڑھیں. اب 4 رکعت میں سے اگر آپ ایک رکوع میں بھی پڑھ لیتی ہیں، باقی میں سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لیتی ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی، اس سے بھی آپ کی نماز بھی کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. چلے آگے چلتے ہیں. میم سوری، تو آپ کہہ رہی تھی کہ وہ شیطان، سوری میم، سو سوری، ہاں آپ کہہ بولے. رہی تھی کہ وہ شیطان ہے اس کام کے لیے. تو پھر میرا سوال تھا کہ پھر وہ منافقت والی ہے، وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہے، یعنی وہ ہے ہی اس کام کے لیے کہ ہمیں بہکائے اور یہ وہ، اور پھر ہم سوچ کے، اور آپ نے طریقہ بھی بتایا. لیکن کیا یہ ہماری میری نماز منافق کی نماز ہے؟ دیکھیں جب ہم سجدے میں، جب ہم قیام پہ کھڑے ہوتے ہیں نا اور ہم سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. اسپیشلی جب انسان نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ میں جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میرا بندہ، میں ہوں تیرا رب العالمین میں ہوں. پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو کہتا ہے اللہ کہتا ہے ہاں میں ہوں مالک، میں مالک ہوں، مالک یوم الدین، میں ہی تو ہوں. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بھی اقرار میں کہتا ہے ہاں میں ہوں الرحمن، میں رحیم، بول میرے بندے کیا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. وہ تو آگے ہماری 2-3 آیتیں آتی ہیں نا، وہ پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس چیز کو جواب دیتا ہے. ہم نے پڑھی تھی نا آیت اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اور وہ جواب آپ کے دل میں طمانیت کے طور پہ اترتا ہے. آپ کو اللہ کی آواز نہیں آ رہی، لیکن اللہ کی وہ جو استجاب جو ہے، یعنی جو اللہ کی جواب ہے، وہ آپ کے دل میں طمانیت کے طور پہ، اطمینان، سکینت کے طور پہ اترتا ہے. تو جب انسان یہ پڑھتے ہوئے جب اس کا دھیان بھٹکتا ہے تو کوشش سے اپنے آپ کو اس دھیان کو واپس لے کے آئے. اور اگر نہیں لے کے آتا، کبھی ہوتا ہے کہ انسان اس خیال میں ہی بہکتا چلا جاتا ہے اور دھیان نہیں دیتا، یا پھر اپنی شعوری کوشش نہیں کرتا کہ ان خیالات کو آگے جانے سے، بلکہ وہ ان میں ہی بہتا چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی منہ پھیر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ جو ہے نا، یہ چیز کے بار بار، اب ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز بہت اچھی کوالٹی کی ہوگی، کبھی اچھی ہوگی کبھی نہیں ہو پائے گی، لیکن انسان نے کوشش پوری کرنی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً. انہوں نے جو ہے آ کر مسجد میں آئے، اور باقی کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے کچھ درس و تدریس کر رہے تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے 2 رکعت پڑھی. تو ان کے صحابی جو ساتھی تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آج تو آپ نے بہت ہلکی نماز پڑھی، یعنی کہ بہت بس جلدی سے پڑھ لی جیسے. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے جو ہے وہ اپنی نماز کو بچایا ہے. ایک طرح سے میں ایگزیکٹلی میں نہیں سمجھا پائی، میں ایگزیکٹلی ورڈز بھول گئی ہوں، لیکن وہ کہنا کا مطلب یہ تھا کہ ہلکی نماز کا مطلب ہے کہ بس اتنی نماز میں نے پڑھی ہے کہ جتنا میں فوکس کر سکا، جتنا میں فوکس کر سکتا تھا میں نے اتنی پہ فوکس کر کے ہلکی نماز پڑھ لی، لیکن وہ مطلب پوری نماز تھی اس طرح سے. صحیح، ٹھیک ہے، اچھا، جزاک اللہ میم. وہی اچھا آگے چلتے ہیں. لا يحب اللہ الجہر. جہر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند کرنا. جہر کا معنی ہوتا ہے آواز کے ساتھ. لا يحب اللہ، نہیں محبت کرتا یا پسند کرتا اللہ بلند کرنے کو. کیا چیز؟ آواز بلند کرنے کو. بالسوء، ساتھ برائی کے، بری بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بری بات کو اللہ تعالیٰ اعلانیہ کہنے سے روک رہا ہے. من القول الا من ظلم، الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو. یعنی اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو، تو اللہ خود بھی بڑا معاف کرنے والا اور ہر بات پر قادر ہے. یہ 2 آیتیں ہیں جی، یہ نا 148 اور 149 نہیں ہے، ایک ہی آیت ہے. ٹھیک ہے.
پھر آگے دوسری آیت ہے، اچھا دوسری آیت یہاں میں ملا دی انہوں نے، جس کا دل دکھا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے جواب میں اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر گرفت نہیں بلکہ مظلوم، اچھا نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ سوری، ایک منٹ، یہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے، اسی میں آیت نمبر 49 بھی شامل ہو گئی ہے، اور یہ چیز ترجمہ نہیں ہے، یہ آیت یہاں پر آئی ہے لیکن ترجمہ اس کا میں نے پیچھے ہی لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ان تبدو خیرن، اگر تم اور او تخفو، اور تم یہ دیکھو، یہ اگر تم بھلائی اعلانیہ کرو، او تخفوہ یا اسے خفیہ کرو، او تعفو یا تم کسی کا قصور معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا معاف کرنے والا اور ہر بات پر قادر ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اب یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ تفسیر چل رہی ہے کہ جس کا دل دکھا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے جواب میں اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر گرفت نہیں بلکہ مظلوم کی دعا کو بھی قبولیت کی سند عطا ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نارملی تو آپ کسی کے بارے میں برے القابات سے زور سے نہیں بول سکتے، یہ مومنوں کی صفت کے خلاف ہے بات، کہ انسان جو ہے برملا کسی کو برا بھلا کہتا پھرے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ ظالم کو اپنی، کیونکہ انسان کو جب انسان پہ انتہا درجے کا حد سے زیادہ ظلم ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے پھر وہ اپنی کیفیت جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، ایسی صورت میں اگر اس کے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں تو ان پہ گرفت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر اس کے دل سے جو آہ نکلی ہے، یا جو دل سے اس کی جو ہے جو ایسی بد دعا اگر وہ نکلی ہے تو اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ شاید قبول ہی کر لے، تو اس حساب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس سے دل سے یہ آواز نکلے گی وہ کتنا دکھی ہے، یہ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس حالت میں ہے، اصل میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ کس لیول پر ہوا ہے۔ ظالم سے بدلہ لینے کا نا یہ طریقہ ہے کہ زبان سے انسان جواب دے سکتا ہے، مظلوم ہے تو وہ بد دعا دے سکتا ہے، اور کسی ایسے سے شکایت کر سکتا ہے جو اس کے مددگار ہو، یعنی کہ اس کے لیے مددگار ہو، جیسے انسان پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، جیسے فرض کریں شوہر ظلم کر رہا ہے، فرض کریں تو وہ پھر ایسے بندے کو منصف بنا کر اس سے ہو سکتا ہے اس کے باپ سے بات کر لے، اپنے سسر سے بات کر لے، اپنے جیٹ سے بات کر لے کہ یہ جو ہے آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو کہ اس کی مدد کر سکتا ہو اس تک یہ بات پہنچا سکتا ہے۔ پھر معاف کرنے سے تعلق اچھے ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان پہ ظلم ہوا ہے کہ ویسے ہی نارملی، تو معاف کرنے کا جو ہے وہ بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے سے دیکھیں انسان کا اپنا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، سکون بھی آ جاتا ہے اور اجر بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کسی کے آپ کو کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو ہوگا کیا کہ یا تو آپ جا کے اس سے بدلہ لے لیں، اور اگر آپ اس سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر کسی بندی نے آپ کو بہت بری جلی کٹی سنائی ہے، اور فرض کریں کہ وہ اس کا آپ کا بہت قریبی تعلق ہے، اور وہ اب آپ اس سے جا کے جو ہے وہ دو ٹوک بات نہیں بھی کر سکتے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ دل ہی دل میں پیچو تاپ کھاتے رہیں گے، آپ کو بار بار غصہ آتا رہے گا، اور بار بار آپ اس کے بارے میں برا بھلا سوچتے رہیں گے، اور آپ جو ہے وہ بے چین رہیں گے۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ اس بات کو اگر جانے دیں اور آپ جو ہے اس کو معاف کر دیں، اور دل سے معاف کر دیں اور بھول جائیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا دل سکون میں آ جائے گا، اور آپ جو ہے جو بلا وجہ کی ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہیں وہ آپ اس سے نکل آئیں گے، یہ آپ کے اپنے لیے بینیفیشل ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا۔ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ کسی کو کتنی بار معاف کرنا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ 70 مرتبہ، ایک شخص کو ہی اگر آپ معاف کرنے پہ آئیں تو آپ اسے 70 مرتبہ معاف کریں، اور آپ دیکھیں کہ ہم پہلی ہی بار میں اسے پکڑ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں عزت جو ہے نا، ایک مومن کی عزت جو ہے وہ بہت خاص ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے جو ہے آپ کو 4 گواہ لے کے آنے پڑیں گے، اور اگر انسان سچ بھی بول رہا ہو لیکن اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آیا تو اس پہ حد قذف لگے گی، یعنی اسے پھر 80 کوڑے مارے جائیں گے اس بات پہ کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، کہ وہ الزام ثابت نہیں کر سکا۔ ثابت کرنے کے لیے اسے 4 گواہ لانے پڑیں گے، اور 4 گواہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی اتنی عام تھی کہ اسے 4 لوگوں نے دیکھا تھا،
یعنی اگر کوئی برائی عام نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، کہیں کونے کہیں پہ ہو رہی ہے، تو اس کی تشہیر کر کے معاشرے کو پلید نہ کیا جائے. معاشرے میں غلط اثرات، آپ دیکھیں آپ اس وقت کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نشر کر دی جا رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کو جرم کرنے کے آئیڈیاز ملتے ہیں، بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، کیونکہ جب ویڈیوز ہر جگہ پہ جاتی ہیں، بچوں کے سامنے بھی جاتی ہیں، ہر ایج گروپ کے لوگوں کے پاس سامنے جا رہی ہیں، ان کے ذہن خراب ہوتے ہیں. ہر قسم کی برائی کی بات کریں تو ہر قسم کی برائی میں جو ہے وہ پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے، معاشرے پہ یہ غلط اثرات پڑ رہے ہیں نا، بے روی بھی بڑھ رہی ہے، چوری بھی بڑھ رہی ہے، ڈکیتیاں بھی بڑھ رہی ہیں، سب کچھ ہی ہو رہا ہے. تو اس سے معاشرے پر غلط اثرات پڑ رہے ہیں. اس لیے برائی جس قدر بھی چھپی ہوئی ہے اتنا اچھا ہے. اس آیت سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ اگر تم پر ظلم ہوا ہے تو خاموش رہو، مدد کر سکتے ہو. اگر تم پر ظلم نہیں ہوا ہے، یعنی کہ انسان کسی اور پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اگر تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ خود جو ہے وہ بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں یا اس کی برائی، اس کی فلاں کی برائی اس طرح نہ کہے. جیسے اگر ہم کسی کی بات، جیسے میں آپ کو کوئی بات بتا رہی ہوتی ہوں تو میں کسی کا نام تو نہیں لے رہی ہوتی، میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہی ہوتی ہوں، جیسے ہم بات کرتے ہی ہیں. تو کسی کی غیبت جو ہے وہ ہوتی ہے انسان کو بتا کے کہ یہ بندہ یہ اور یہ اس طرح سے اس نے ایسے کیا اور ویسے کیا اور اس طرح سے. جنرلی اگر کوئی بات کسی کو سکھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے تو وہ پھر اس میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے کہ اگر تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ باتیں مت بناؤ. خالی باتیں بنانے کے لیے، مزے لینے کے لیے، چٹخارے لینے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی داستانیں مت سناؤ. اگر ظلم ہوا ہے تو فریاد کر سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، ظالم کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے اور ظالم سبق سیکھ لے. ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ خاتون جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور پھر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ اسے معاف کر دیں، بھول جائیں. کبھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ اچھے طریقے سے مل لیے، تو وہ اپنے رویے پر نادم ہو جائیں گے اور وہ پھر حیران ہوں گے کہ آپ اس کے ساتھ اتنے اچھے سے کیسے بیہیو کر سکتے ہیں جبکہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آپ سے اچھا تعلقات اس کے اچھے ہو جائیں آپ سے. تو دیکھیں کسی سے نا دشمنی بھی انسان کرے نا تو اتنی ایکسٹریم پہ نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ آپس میں دوست بن جائیں. اور کسی دوستی بھی انسان اتنی ایکسٹریم پہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ آپ سے اس کے تعلقات خراب ہو جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اعتدال میں رہے، تعلقات میں بھی انسان جو ہے وہ اعتدال میں رہے. اب آپ دیکھیں یہ جو پارہ شروع ہوا ہے نا، یہ پارہ آپ کو یہاں سے لے کے تقریباً 57 آیات تک جو آگے چلیں گی، یہ عزت کی حرمتیں ڈیفائن کرے گا. کیسے کرے گا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. کہ دیکھیں سب سے پہلے ابھی ہم نے کس کی بات کی کہ ایون اگر کوئی شخص جو ہے نارمل کوئی بھی شخص ہے، عام ہم آپس میں، اس کی آپ نے برائی نہیں اچھالنی. اگر وہ برا ہے بھی تب بھی آپ نے اچھالنی نہیں ہے. اگر تو آپ پر ظلم ہوا ہے، اگر وہ برائی آپ پر اثر انداز ہوئی ہے تو آپ شکایت کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں، کسی اولو الامر سے آپ شکایت کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ مدد ہو سکے، ورنہ آپ کو اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے دیکھیے، ان الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، ورسولہ اور رسول کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، این یفرقوا بین اللہ کہ وہ تفرقہ ڈالیں، کس کے؟ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کر لے. ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. دیکھیں اس کی تفسیر کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نہیں، کیونکہ آیت سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ وہ لوگ جو کہ رسولوں میں سے کسی کا ایک کا بھی انکار کر دیں، یا ساروں کا انکار کر دیں، یا اللہ کو مان رہے ہیں رسولوں کو نہیں مان رہے، یا اللہ اور رسول کو مان رہے ہیں اور رسولوں کی بات نہیں مان رہے، اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو ان میں سے کیا ہے، وہ ایمان پہ تو نہیں ہے نا. پھر کیا ہوگا، وہ پھر کافرین میں ہی شمار ہوں گے. اب آپ دیکھیں بات کرتے کرتے سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے ایک دم لگتا ہے کہ جیسے بدل گیا ہے، بدلا نہیں ہے. کنیکشن میں آپ کو آخر میں دکھاتی ہوں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں رسولوں پر بھی اور اللہ پر بھی، اور ان میں کسی پہ بھی تفریق نہیں کرتے، یعنی سب پہ ایمان لے کر آتے ہیں.
کسی بھی ایک نبی کو نہیں چھوڑتے. یعنی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، کافر ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، کافر ہو گئے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر پیچھے میں سے کسی کو جو ہے وہ کسی کی بھی ایک کی میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے یا ان کو نہیں مانتے، تو وہ بھی مسلمان نہیں کہلائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تمام پچھلے انبیاء کو بھی مانیں گے، تب جو ہے وہ مومنین بنیں گے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ، یہ سارے جو آتا ہے نا وہ سارے رسولوں کو، لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک کا بھی جو ہے وہ انکار نہیں کرتے، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. فرق کا کیا مطلب ہوا؟ ایمان میں فرق نہیں کرتے. تو تبھی کیا ہوگا؟ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے اوپر جو ہے بات انفرادی اور عام لوگوں کی عزت کی ہو رہی تھی کہ ان آیات میں رسولوں کی حرمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا یہ ان کے ادب کے خلاف ہے نا. عزت ہی بات ہے نا. اگر آپ کے سامنے میں آپ کو لے کر آؤں، میں آپ کے پاس بیٹھوں اور آپ مجھے استاد ہی نہ مانیں، تو پھر میرے ادب میں کمی آئی نا. اب رسول آئے اور آ کے کہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور انسان انہیں مانے نا، تو یہ ان کی ادب میں کمی ہے، ان کی عزت میں کمی آ رہی ہے. پھر آگے اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ آ رہا ہے کہ ان کا انکار کیا گیا. اہل کتاب مشرکین جو ہے، اہل کتاب یا مشرکین مکہ جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ کتاب اتار کے لے کے آئیں تو ہم مانیں گے، یعنی کتاب لکھ کے لے کے آئیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ نبی ہیں تو ہم مانیں گے. یہ آیت آ گئی، وہ یہ رہی وہ آیت. کیا ہے کہ اہل کتاب آپ سے مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی کتاب اتار لائیں. ان لوگوں نے تو سیدنا موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا. کیا تھا؟ کہ ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر کر کے دکھاؤ. ان کی اسی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ لیا تھا. پھر اے اہل کتاب، تم نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. پھر ہم نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو سری غلبہ عطا کیا. یعنی کہ یہاں پر ان کی باتوں پہ آ رہا ہے، ان کی باتیں یہ کیوں دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں نا ساری باتیں. یہ ریپیٹ کیوں کی جا رہی ہیں؟ کہ آپ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، کہ یہ تو کہتے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں مان رہے، اس لیے کیونکہ آپ کتاب نہیں لے کے آئے. اگر آپ کتاب لے آتے اور اس میں لکھا ہوا تو ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے ہیں، اور ان کو بھی ان کی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس تو اس سے پہلے اور بہت ساری چیزیں آئی تھیں، اور کتاب تو آپ کے پاس بھی لکھی ہوئی آئی تھی، تو آپ نے کون سا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں مان لی تھی؟ بلکہ ہوا کیا تھا؟ اس کتاب کو تھامنے کے لیے بھی یہ دیکھیے، ورفعنا فوقہم الطور، فوقہم الطور، ہم نے ان یہود سے اقرار لینے کے لیے، اس کتاب کو تھامنے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا. یعنی اگر تم اس کو نہیں پکڑو گے تو ہم تمہیں پہاڑ کے نیچے کچل دیں گے. یہ تو عالم تھا ان کا. یہ آپ سے تو ایسے مطالبے کر رہے ہیں جیسے آپ لے کے آ جائیں گے کتاب تو یہ فوراً ہی مان جائیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ تو اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے. اور پھر ان سے آگے کہا گیا تھا، یہ الگ الگ آیتوں میں الگ الگ مقامات پہ باتیں تھیں، لیکن اس کو ایک ہی آیت میں جوڑ کر ایک خلاصہ کے طور پہ جو ہے پیش کیا گیا ہے. اور ان سے جب کہا گیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ یا کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے. صحیح ہے. اور پھر نیز یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، وہ ہفتے کے دن میں جس میں ان کو شکار کے لیے منع کیا گیا تھا مچھلیوں کا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں ہیلا اور بہانے کر کے اس دن شکار کیا تھا. اور ان باتوں پر ہم نے ان سے پختہ اور مضبوط وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا. یعنی ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ جو کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی تھی اس کو پکڑنے کے لیے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر کھڑا کیا گیا تھا کہ پکڑو اسے اور اس پر عمل کرو، اسے یاد کرو، اور آگے بھی تمہاری تمام فہرست احکامات کی دے دی گئی تھی جس کا یہ انکار کرتے ہی چلے گئے. اب یہ آپ دیکھیں، یہ جو ہے یہ اللہ کی حرمت بھی آ گئی کہ یہ اللہ کا ادب نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے. یعنی کہ یہ اتنی باتیں جو بتائی گئی یہ اللہ کے احکامات تھے نا، یہ مانتے ہی نہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو پھر ان کے اپنے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کا انکار پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور یوں کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں. یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا سورہ بقرہ میں.
حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، یعنی غلاف میں نہیں ہے ان کے یعنی کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ کوئی چیز غلاف میں کب ڈالی جاتی ہے؟ جب وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم بھی قرآن مجید کو غلاف میں رکھتے ہیں نا، پہلے زمانے میں رکھتے تھے، اب پتہ نہیں اب بھی آپ لوگ رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو غلاف میں رکھنے کا مطلب ویسے غلاف میں اس لیے بھی رکھتے تھے کہ ادب کی وجہ سے کس پہ مٹی نہ لگے، لیکن دلوں کا غلاف میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر اور کچھ نہیں جا سکتا، اب بیرونی اثرات اس کے اوپر نہیں اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم پورے عالم ہیں، اب ہمیں اور مزید علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عالم نہیں ہے، ان کے دلوں پہ سیل لگ گئی ہے، کفر کی مہر لگ گئی ہے۔ اب جو ہے ان کے اندر اس لیے کچھ نہیں جا رہا کیونکہ ان کے اوپر کفر واجب ہو گیا، اب ہدایت تو ان کے اندر جانی ہی نہیں ہے، تو اس راستے کو ہی بند کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ماسوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، نیز اس لیے بھی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ اب یہاں پر حضرت مریم کی حرمت کہ ان پر بہتان لگایا گیا، ان کی عزت جو ہے وہ اس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر آگے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے تو اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے اسے نہ تو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، یعنی کہ روایات میں آتا ہے کہ جو حواری تھے ان میں سے کسی ایک نے ان کو بٹرے کیا تھا، تو اسی بندے کو حضرت عیسیٰ کا کشکیہ کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلند کر لیا، اٹھا لیا ان کو، اور وہ وہاں پہ زندہ ہیں، اور کس حالت مطلب وہ کیسے ہیں اور کہاں ہیں کس وقت کے اللہ ہی جانتا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، اور وہ آئیں گے اور دجال سے ان کی ایک جنگ ہوگی جس میں وہ دجال کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اور جن لوگوں نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے قتل کریں گے، وہ جہاں جہاں دجال کو ہاتھ لگائیں گے نا، وہ وہاں سے ایشز کی طرح گرتا چلا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا اس طرح سے، وہ صرف اپنے ہاتھ لگائیں گے اس کو۔ ایسا کوئی سین آپ کو کبھی کسی فلم میں کسی چیز میں یاد ہے تو مجھے بتائیے گا، ذرا کمنٹس میں لکھ کے بتائیے گا کچھ یاد آیا ہو کسی کو۔ اور جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا۔ یعنی کہ اس معاملے میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی جس بات میں جن کو پتہ تھا جو وہاں موجود تھے اس وقت وہ بھی، اور جو بعد میں تھے ان کو بھی، یعنی اس بات کا صحیح علم نہیں ہے، یہ صرف ایک خیال کے پیچھے ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور ایون جو عیسائی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے لیا اور صلیب پر چڑھ گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے، ایک گمان کی جو ہے پیروی ہے، اور یقینی بات پر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ اچھا اذان ہو رہی، 2 منٹ میں رکوں گی جی۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انکار، ایک تو ان کو انکار کیا گیا، اور یہ کہ اتنا انکار کہ ان کو قتل کی حد تک پہنچ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ بے ادبی سے جو ہے وہ عزت کی کس قدر جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا کہ ان کو قتل کی حد تک پہنچ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نبی قتل کیے بھی گئے ہیں، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ رسول ہیں اللہ کے، تو ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں نے آپ کو پچھلے میرے خیال ہے لیکچر 11-12 میں سمجھایا تھا۔ اچھا، اور دوسری طرف اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر عزت دی کہ غلف کا شکار یہ غلف ہوگا، یہ واؤ کے ساتھ آئے گا، غین لام واؤ کا شکار ہو گئے اور خدا ہی بنا ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یا پھر ایک سیکٹ تو ان کو اللہ ہی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ رسول کے منصب سے ہٹا کے کہیں اور رکھنا، یہ بھی ظلم ہے نا۔
اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کے سامنے جھکنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے. تو یہ بات آپ کو دیکھیں کہ انسان جو ہے اگر دوسروں کو عزت دے گا تو انسان کی اپنی عزت بھی بنے گی. اور یہاں پر یہ جو سیکوینس آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ایک پراپر آپ کو لگے گا کہ ایک دم سے معاملات بدل گئے اور یہ آیات ایک دم سے ایبرپٹ ہو گئی ہیں. تو ایبرپٹ نہیں تھیں، ان ہر آیات کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن بن رہا تھا. تو جہاں پہ بن رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا، اور ہر جگہ پہ بن بھی رہا ہوتا ہے. کہیں پہ جو ہے وہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں دعا کہ اللہ قرآن کے اسرار جو ہے وہ ہمیں سکھائے. اللہ قرآن کے بھید جو ہمارے اوپر کھلے ہوئے نہیں ہیں. ہماری عقلیں بہت کم ہے نا، ہماری عقل چھوٹی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی آیت یا کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، کہیں کوئی ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمارے آڑے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن کی آیتیں ایسے سمجھایا کہ جو واقعی ان میں ان کے سمجھنے کا حق ہے. تو آپ دیکھیں کہ خالی جیسے کل فرحانہ زاہد میرا خیال ہے کہہ رہی تھی کہ وہ بچپن سے ان کو ابو نے سکھایا تھا کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کرو، لیکن آج جب تفسیر سے پڑھ رہے ہیں تو یہ کسی اور ہی طرح سے دل پہ اثر کر رہا ہے. تو بیسیکلی دیکھیں ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں نا خالی، تو ہم اس کے فہم تک نہیں پہنچ پاتے. بہت سی آیتیں ہوں گی جن کا مطلب ظاہری نہیں لیا جاتا، جن سے مراد کچھ اور لیا جا رہا ہوتا ہے، اور جن کا کچھ آیتیں ہوتی ہیں جن کی شان نزول ہوتا ہے پیچھے کہ یہ کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پھر یہ کہ کچھ آیتوں کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ کنیکشن نکالنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ علم کی ضرورت ہوگی، ظاہر سی بات ہے. اور ایک پراپر جو ہے اس میں ریسرچ لگی ہوگی. آپ یقین کریں کہ یہ ایک لیکچر بنانے کے لیے مجھے کافی ٹائم لگتا ہے، اور یہ ایک ٹائم، اور یہ جو ہے پھر یہ اس کی PDF وغیرہ تو ہماری ایک بہت ہی پیاری ہماری ٹیم ممبر ہیں وہ بناتی ہیں. تو یہ بنانے کے لیے جو ہے وہ مجھے کافی ٹائم لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک انسان پیچھے بیٹھا اور بول دیا، اور اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ بھی محنت کریں گے نا تو 4 چاند لگ جائیں گے. آپ بھی ساتھ ساتھ محنت کریں گے نا تو ہم اس مشن کو پا لیں گے، جس مشن کے لیے ہم نے اس کورس کو شروع کیا، کہ اللہ کی قربت ہمیں نصیب ہو، قرآن کی نسبت ہمیں محسوس ہو، قرآن ہمارے حق میں حجت کرے، قرآن ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی نہ دے رہے ہوں کہ اللہ انہیں تو قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، بلکہ کہیں کہ نہیں، انہوں نے قرآن کو پکڑ کے رکھا تھا، تھام کے رکھا تھا، عمل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، ساری زندگی طالب علمی کے دور میں گزاری تھی، اپنی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس قرآن کو لے کے چل رہے تھے. ہر چیز میں فوقیت جو ہے نا، دنیا کے ہر معاملے میں فوقیت آپ کس کو دیں گے؟ اگر اللہ کو دیں گے نا، آپ دیکھیں آپ کے کام کس سے سنورتے ہیں، آپ کے وقت میں کتنی برکت آتی ہے، آپ کتنے ہی کام کتنے تھوڑے وقت میں کر پاتے ہیں. یہ آپ لکھ لیں، یہ بات میری آپ لکھ لیں، یہ آپ ایکسپیرینس کریں گے. اور بہت سے لوگ میرے ساتھ شاید آپ میں سے جو ہے وہ اس بات کا اتفاق بھی کریں کہ ایسا ہوتا ہے، وقت میں برکت آتی ہے، بہت سے کام ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر پائیں گے، یہ اتنا سا تھوڑے ٹائم میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے وقت میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ بہت سارے کام کر پائیں گے. یا آپ مجھے پرسنل میسج کیجیے گا طاہرہ خاتون، میرے پاس یہاں سے نمبر مس ہو جائے گا. آپ کسی بھی ممبر کو یہ نمبر بھیج دیں. آپ کا کیا ہوا ہے؟ نمبر کیا ڈیلیٹ ہو گیا ہے؟ آپ پلیز مجھ سے بات کیجیے گا. 1 منٹ. Bluetooth mode. جی Connected. جی 1 منٹ مجھے دیجیے گا ذرا، میں یہ دیکھوں یہ کون ہے، یہ طاہرہ خاتون کون ہے. وہ تو لیفٹ کر چکے ہیں. جی روبینہ آنٹی آپ بولیے. جی روبینہ آنٹی.
آپ کا مائک میوٹ ہے. ہاں مجھے 2-3 سوال ذرا تھوڑے تھوڑے جی چھوٹے چھوٹے پوچھنے ہیں. ایک تو یہ کہ نماز ہے، نماز میں جو ہے وہ نہ کسالی والی کیفیت ہے، نہ یوراؤن والی کیفیت ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز اذان ہوتی ہے تو میں نماز کے لیے مسجد گئے تو ہم نے گھر میں سب سے پہلے نماز پڑھی کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو یا کچھ ہو کہ قضا ہو جائے تو پورے اس فوراً ہی نماز کی ادائیگی ہوتی. لیکن اس کی اور پھر ہم جو 30 سپارہ بھی حفظ کر رہے ہیں اور بغیر ترجمے کے تو میرے لیے ناممکن ہے کہ میں یاد کر سکوں، تو وہ بھی ہوتا ہے. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں وہ کیفیت آتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ آج نماز میں جو ہے مزہ آیا. لیکن اور اتنا بھولتی ہوں کہ تم یقین نہیں کرو گی کہ میں کوئی حفظ کرتی ہوں تو میں کوئی 25-30 دفعہ جو ہے وہ ایک ایک آیت یاد کرتی ہوں، اس کے باوجود مکس اپ ہو جاتی ہے، گڈمٹ ہو جاتی ہے، تو بڑا نماز میں رونا بھی آتا ہے. تو ابھی یہ ترجمہ جو ہم لساں پڑھ رہے ہیں اس کا بھی میرا یہی حال ہوتا ہے کہ میں ایک ایک لفظ ترجمہ دیکھ کے اس کو پھر میں خود اپنے اندازے سے سمجھتی ہوں، کرتی ہوں. اس کے بعد بعض اوقات اتنا بلینک ہو جاتا ہے بالکل کہ مجھے ہوتا ہی نہیں کہ میں نے کچھ پڑھا بھی ہے، کچھ سمجھا بھی ہے. ایک یہ والی کیفیت سے میں کیسے چھٹکارا کروں گی. اور دوسری بات یہ کہ ہجرت کی جب ہم نے لیسن پڑھا تھا تو ہجرت تو ہماری تو ملک میں ہی نہیں رہ گیا کہ سارا نظام ہی ہمارا کفر کا ہے. ہم لوگ بھی انڈیویجولی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں یا چیریٹی کا کام کریں، ادروائز نظام دیکھیں تو ہمارے یہاں تو ہجرت تو ہمارے یہاں میرا خیال ہے پوری دنیا ہی سے ختم ہو گئی ہوگی. اب تو کوئی کانسیپٹ نہیں کس ملک میں جائیں، کدھر جائیں، اپنا ملک ہی نہیں سیف ہے تو باقی کیا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ ابھی تم نے میں ابھی بتاتی ہوں پھر مجھے بھی بھول گئی میں چلیں یہ دو. آپ یاد کریں، میں تب تک یہ 2 کا سوال کا جواب دیتی ہوں، میں بھی بھول جاؤں گی. ہاں میں سوال ایک ساتھ کر لی. دیکھیں پہلا سوال جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نماز میں وہ کیفیت نہیں رہ پاتی، اور دوسرا یہ کہ نماز میں آپ بھول جاتی ہیں، بار بار بھولتی ہیں. تو دیکھیں ایج فیکٹرز بھی ہوتے ہیں انسان کے، اور ہر وقت جو ہے وہ نماز اتنی اچھی نہیں ہو پاتی انسان کی. یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ہر وقت، جیسے ابھی میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً ان کی بتایا نا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے چھوٹی سی نماز پڑھی یا میں نے بالکل کامل نماز پڑھی. اس طرح سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مختصر نماز اسی لیے پڑھی کہ ان کو کم از کم اس نماز میں آج مجھے بہت وسوسے آ رہے ہیں بہت، تو وہ اپنی نماز کو انہوں نے مختصر کر لیا. تو بیسیکلی کوشش ہم نے پوری کرنی ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. تو اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگتے رہنا ہے، بس اتنا ہی ہے. دوسرا یہ کہ انسان، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ یاد کرتی ہیں پھر آپ بھول جاتی ہیں اور اس طرح، تو دیکھیں آپ اپنی کوشش کرتی رہیں. اگر یاد رکھنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ یاد کروائے گا، اللہ ہی آپ کو یاد رکھوائے گا بھی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں ابھی لگ رہا ہو کہ میں بھولی جا رہی ہوں، لیکن آپ اپنی کوشش کیے جا رہی ہیں. جب آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سارے حساب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اور آپ بھی جنت میں جائیں گی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن کی آیتیں پڑھتی جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتی جاؤ، درجات تمہارے بڑھتے جائیں گے. تو آپ دیکھیں گی کہ آپ پڑھتی جائیں گی، پھر اللہ یاد کروائے گا نا، اس وقت آپ کو سب کچھ یاد ہوگا. آپ پریشان نہ ہوا کریں اس چیز پر، اپنی کوشش کرتی رہیں اور اللہ سے دعا کرتی رہیں، اجر کی امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. دوسرا یہ کہ ہجرت کا معاملہ، تو دیکھیں 2 قسم کی ہجرت ہے نا. ایک تو وہی ہجرت تھی جو کہ مکہ مدینہ والی تھی، اور یہ کیے کہ دارالکفر سے امن میں ہم جو ہے ہجرت کریں. لیکن ہم اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ کس طرح سے ہجرت کریں کہ سودی نظام تو ہر جگہ ہی پھیلا ہوا ہے. تو دیکھیں اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں گے ہم اس نظام کو بدلنے کی اور اللہ کے دین کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ملک کو بہتر کرے اور ہمارے اوپر بہترین حکمران آئیں جو کہ اللہ کے دین کو ہی نافذ کریں، اور ہم اپنے اولادوں کو اسی اس پر تربیت دیں. دوسرا یہ کہ انسان گناہوں کی زندگی چھوڑ کر جب نیکیوں کی زندگی گزارنے لگتا ہے تو یہ بھی تو ایک ہجرت ہی ہے نا. تو ہم یہ تو کر ہی سکتے ہیں. آپ کو تیسرا سوال یاد آیا؟ تیسرا سوال وہی تھا کہ
چلے میں بعد میں بتاتی ہوں. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. خدیجہ آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. باجی آج کل یہ ہو رہا ہے کہ تہجد کی نماز میں نا، جیسے نماز تو کبھی 6 پڑھ لیتی ہوں، کبھی 8، کبھی کیا ہوتا ہے 1 رکعت ہو جاتا، مطلب 2 رکعت ہو جاتے ہیں، وضو کی نماز پڑھ لیتی ہوں. خالی ٹائم تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتے، سو جاتی ہوں. لیکن نماز میں برابر پڑھ لیتی، لیکن جب دعا ماشاء کے لیے میں بیٹھتی ہوں تو آدھا دعا جب میرا ہو جاتا ہے تو ہاتھ میرا اوپر رہ جاتا ہے اور میں اسی میں سو جاتی ہوں. پھر میرا آنکھ کھولتا ہے، پھر میں دعا مانگتی ہوں. ایسے کرتے کرتے فجر ہو جاتے ہیں. تو وہ اسی میں میرے کو تھوڑا سا آج کل تکلیف ہے کہ میں تاجو میں برابر سے دعا نہیں مانگ پاتی، کیونکہ یہ میری عبادت میرے بہت سالوں کا ہے اور میں ساری کام کر لوں گی، مجھے کوئی تکلیف نہیں. لیکن جب میری تاجو کی نماز ہے نا، میری زندگی کا ایک ایسی حصہ ہے کہ میں ماشاء آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین میرے ساتھ کھڑے ہیں. شاید یہ پاگل اللہ. پنتی ہے، ماشاء اللہ. یقین نہیں کرے کوئی ماشاء یقین اللہ. نہیں. اسی نماز سے مجھے سب کچھ ملا ہے. تو آج کچھ دن 15-20 دن سے سے ایسے ہی ہو رہا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاتی ہوں اور سو جاتی. شاید اس کے لیے کچھ دعا وعا ہے باجی؟ آپ تھک جاتی ہوں گی نا، دن میں بھی آپ اتنا پڑھتی ہیں اور اتنی محنت کرتی ہیں. انسان اپنے دماغی جو مشقت کر رہا ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں نا. ظاہر سی بات ہے، آپ کو نیند کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بھی تو بنائی ہے. ساری رات تو ہم نے عبادت نہیں کرنی ہوتی. تو انسان کے اوپر جتنا انسان کے اوپر اپنا کنٹرول ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی مواخذہ ہے نا. تو اگر آپ سو جاتی ہیں تھوڑی دیر کوئی بات نہیں، تو پھر تازہ دم ہو جاتی ہیں فجر کے لیے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ نہیں سو نہیں اللہ جاتی، تعالیٰ مطلب سکینت. ہاتھ اٹھا رہتا ہے. میں مصلی میں ہی رہتی ہوں، ہاتھ میرا اٹھا رہتا ہے دعا کی اوپر، اور آپ کو میں ایک اور اسے بات بیٹھے بتاؤں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے الفاظ کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا سننے کے لیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بس دل ہی دل میں کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، الفاظ منہ سے نہیں ادا ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا صرف دل ہی چاہ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ جب آپ لوگ بتاتے ہیں کہ جب مکہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی بھی دل ان کا چاہتا ہے تو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ اور چاول کھاؤں یا کچھ، تو کوئی بانٹتا ہوا آ گیا اور چاول دیتا ہوا چلا گیا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان منہ سے نہیں بول رہا ہوتا کہ مجھے چاول چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو وہ بس آ جاتا ہے. لیکن تو اللہ تعالیٰ کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. آپ لمبی لمبی دعائیں ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ دل ہی دل میں دن بھر جتنی بھی دعائیں ہمارے دل میں آ رہی ہوتی ہیں، ہم مانگتے چلے جائیں. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو کہ اس وقت آپ سے دعا نہیں مانگی جا رہی. ویسے بھی آپ دعا مانگ رہی ہیں اور اس وقت بھی آپ دعا مانگ رہی ہیں، اور جو آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ ہماری دل کی وہ خواہشات بھی جانتا ہے اور وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم چھپاتے ہیں، اللہ تو وہ چیز بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات ہماری ہوتی ہیں جو کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتی. جب ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہاں یہ بھی تو میں نے کبھی خواہش کی تھی. اللہ نہیں بھولتا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم خواہش کر کے بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یاد رکھتے ہیں. اور اگر اللہ کے نیک بندے ہوں اور اللہ کے فیوریٹ ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں عطا کرتے ہیں. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں اور ریاضتیں اور عبادتیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنائے آپ جیسا انشاءاللہ، اور اسی طرح تہجد گزار بنائے. یقین کریں میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں تہجد پڑھ سکوں، لیکن میں نہیں پڑھ پاتی. اور سارے دن جو میرا ایک چل رہا ہوتا ہے تو رات کو بس میں بے دم ہو کے سو جاتی ہوں، اور بہت مشکل ہوتی ہے میرے لیے کہ میں درمیان میں اٹھ پاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس تہجد گزار بنائے انشاءاللہ. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.